بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سورہ مومنون دو صورتیں اس سپارے میں ہیں، سورہ مومنون اور سورہ نور، اور آخر میں سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، 2 رکوع اس کے ہیں۔ آج ہم یہ 2 صورتوں کا خلاصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلی صورت سورہ مومنون ہے، یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے صفات بیان کیے ہیں اس صورت کے اندر۔ اس صورت کا موضوع ہے اللہ سے تعلق۔ ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اللہ سے اپنا تعلق، درست تعلق قائم کرنا چاہیے۔ تو تعلق کی درستی وہ کیسے ہوگی، وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے رکوع کے اندر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہے، ایمان والے مومنون، ان کے کیا اوصاف ہیں، اور دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ اس تعلق کی ضرورت کیا ہے۔ قد افلح المومنون، اللہ فرماتے ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کے صفات بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو بیویاں اللہ نے ان کو دی ہیں، جو حلال ذریعہ ہے، اسی سے وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور امانتوں کا اور وعدے کا لحاظ کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پورا پروسیس بیان کیا ہے، اور اس کے بعد تمہیں اس کے پاس جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جب تمہیں اس کے پاس جانا ہے تو جتنے بڑے بادشاہ کے پاس آدمی جاتا ہے تو اس کے اور بادشاہ کے درمیان تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اگر تمہارے تعلقات اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوئے تو تم اللہ کے سامنا کیسا کرو گے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، انسان کو ہم نے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اللہ نے نطفہ بنا کر اسے ایک ماں کے رحم کے اندر رکھا، تو ایک قرار مکین، ایک حفاظت کی جگہ، مراد رحم مادر ہے۔ پھر اس نطفے کو اللہ پاک نے لوتھڑا بنایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اسے ہڈی بنایا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ نے اسے ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، اس کے بعد تم مرنے والے ہو، پھر اس کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، تو اللہ سے تعلق اپنا ٹھیک رکھو۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس کے اندر تذکیر ہے، اور میں نے عرض کیا یہ اکثر صورتوں میں آتا ہے، تذکیر بھی ایام اللہ، گزشتہ قوموں پر جو عذاب آیا اللہ پاک اس کو ذکر کر رہے ہیں
کہ جن لوگوں نے اللہ سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا تو ان کا بڑا نقصان ہوا. تو اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہم نے ان کی قوم کے طرف رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اس کی بندگی کرو. تو انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو بس تمہاری طرح ایک انسان ہے، نعوذ باللہ. یرید ان یتفضل علیہ، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتے تو کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں. تو انہوں نے بجائے ان کی بات ماننے کی ان کی توہین کی. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اللہ میری مدد فرما. اللہ نے مدد کی اور حکم دیا کشتی بنائی ہے. کشتی بنائی اور جب اللہ کا عذاب آیا تو کشتی والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو اللہ نے بچا لیا. ان کا اللہ سے تعلق قائم تھا وہ کشتی میں تھے، جن کا اللہ سے تعلق قائم نہیں تھا وہ باہر تھے، وہ باہر والے غرق ہو گئے. اگلا رکوع، تیسرا رکوع ہے جن لوگوں نے اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا اللہ نے ان کو رسوا کیا. قوم سمود کا قصہ ذکر کیا اور وہ پہلے یہ قصہ گزر چکا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور چنانچہ ان پر عذاب آیا. صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی. قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین، تھوڑی دیر کے بعد یہ نادم ہو جائیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، سخت آواز نے ان کو آ گھیرا اور وہ سب کے سب مر گئے. اللہ فرماتے خس و خاشاک کی طرح ہو گئے. اللہ اکبر. اب اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور 3 باتیں ذکر کی ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے تعلق تھا اور 3 باتوں کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. تم بھی ان 3 باتوں پر عمل کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. 2 باتیں اس آیت میں ذکر کی. اے رسولوں تم پاک چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات یعنی جو حلال ہے وہ کھاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا نیک عمل کرو. تو پاک چیز کھاؤ گے تمہارے اندر اچھے اثرات پیدا ہوں گے، نیک عمل کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا. اور تیسری چیز وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، تم سب ایک اللہ والے بنو. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے تعلق قائم کرو، مجھ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو. یہ 3 باتیں بیان کی ہے. یہ اللہ والوں سے جو اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں ان کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں. پھر اللہ نے آگے تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں اس کو. اللہ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا ہے. میری نعمتوں کو دیکھو کہ میں کتنا بڑا محسن ہوں تمہارا اور تم مجھ سے تعلق نہیں قائم کرتے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے تم سنتے ہو، آنکھیں تمہیں دی ہیں تم دیکھتے ہو، دل تمہیں دی ہیں اللہ نے تم سوچتے ہو سمجھتے ہو. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر کرتے ہو اللہ کا. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، زمین میں تمہیں اللہ نے پھیلا دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی بھی وہ دیتا ہے موت بھی وہ دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا بدلنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اتنے بڑے احسانات ہیں اس اللہ کے. اس میں آگے اللہ نے اور بھی احسانات ذکر کیے. اگر ان مشرکوں سے پوچھو قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ پوچھو کہ زمین اور جو کچھ زمین میں کس کا ہے تو وہ کہیں گے اللہ کا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَذَكَّرُونَ، پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد اگلا رکوع ہے جن لوگوں نے اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 106 کے اندر. اور آگے اس سے پہلے
فیصلے کا طریقہ دو چیزیں، قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے، اور جو لوگ اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا ہوگا انہوں نے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، ان میں رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، باپ بیٹا، بہن بھائی بیوی شوہر بیٹے بیٹیاں سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نیک اعمال باری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اللہ اکبر۔ اور صرف جہنم میں نہیں رہیں گے، عذاب میں۔ اللہ نے پھر اس کی آگے قرآن میں تفصیلات بیان کی ہے۔ ایک جگہ ایک سورت اللہ نے یہ بیان کی ہے، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، آگ ان کے چہروں کو جلسا دے گی اور وہ بدشکل ہو جائیں گے۔ اللہ سے تعلق قائم کر کے اللہ کے پاس جاؤ۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، اب یہ بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ سے تعلق نہیں قائم کیا، وہ قیامت کے دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وكنا قوما ضالين، ہم گمراہ قوم تھے۔ اب تو کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں تو کہتے ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں، قیامت میں اقرار کر لیں گے، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ اس طرح کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ سے ایک چانس مانگیں گے۔ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اخسئوا فيها، ہائے ہائے، ولا تكلمون، اللہ فرمائیں گے اس کے اندر ذلت کے ساتھ رہو، پھٹکار کے ساتھ اس جہنم میں رہو۔ ولا تکلمون، اللہ اتنا ناراض ہوگا، ان سے کہے گا مجھ سے بات بھی مت کرو، تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم اللہ سے بات کرو۔ آگے سورہ نور ہے، دعوت الی النور اس سورت میں دی جا رہی ہے۔ سورت کا جو موضوع ہے وہ ہے بد اخلاقی اور بے حیائی کا سد باب۔ مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں، جہاں مسلمانوں کا ملک ہو، تو اس ملک کے اندر بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز جو بیان کی ہے، بے حیائی کے اندر سب سے بڑی چیز ہے زنا، اور جو مسلمانوں کا ملک ہے وہاں زنا صرف گناہ نہیں ہے، زنا جرم بھی ہے، اس پر سزا ملتی ہے، اس پر اللہ نے حد مقرر کی ہے۔ تو کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، مسلمانوں کا ملک ہوگا تو وہاں ان کو سزا ملے گی، اور جو زنا کریں گے ان کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور یہ جو شادی شدہ ہو ان کی سزا پھر سنسار ہے، جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بے حیائی سے روکا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر اگر کسی نے الزام لگایا تو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور خاص طریقے پر وہ ایک جیسی گواہی دیں گے۔ اگر انہوں نے ایک جیسی گواہی نہیں دی ان پر حد قذف لگے گا، ان کو سزا دی جائے گی کہ تم ایک پاک عورت پر الزام لگا رہے ہو۔ تمہارے معاشرے میں بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز لعان ہے، شوہر بیوی پر الزام لگائے تو پھر وہ لعان کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے وہ، اور اگر دونوں قسمیں اٹھائے تو پھر اس کے بعد وہ قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ اگر وہ شوہر بیوی کو طلاق نہ دے تو پھر قاضی ان کے درمیان جدائی کر دے گا۔ یہ شروع میں یہ قانون بیان کیا مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے قصہ بیان کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت باندھی تھی، ایک طوفان اٹھا کر لائے تھے۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا
اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ خواتین جب اونٹ پر ان کا ایک ہودج ہوتا تھا جس کو ہودہ کہتے ہیں، اور اسے اٹھا کر اوپر رکھ لیا جاتا تھا، اس پہ پردہ ہوتا تھا. آپ جب وہ ہودہ نیچے رکھا گیا، آپ ضرورت کے لیے گئی، وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا تو دیر ہو گئی. انہوں نے وہ ہودہ اٹھایا، وہ سمجھے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہے، اور اونٹ پر رکھ دیا. یہ قافلے سے پیچھے رہ گئی. پیچھے پھر ایک صحابی آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے اونٹ پر ان کو بٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ مل گئے. تو منافقین نے یہاں تہمت لگائی اور بری باتیں کی، طوفان اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے اس میں سمجھایا ہے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ایسی بات تم نے سنی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو سری بہتان ہے. کچھ مسلمان بھی ان باتوں کے اندر ان کے دھوکے میں آ گئے تھے. خیر، وہ لمبا قصہ حدیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیات نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کے اندر. یہ پاک اور صاف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر ان سورہ نور کی آیات پر فخر کرتی تھی. سمجھایا یہ گیا ہے کہ منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی کو نہیں چھوڑا. تو یہ منافقین مسلمان جو معاشرے میں دوسری خواتین ہیں انہیں کہاں چھوڑیں گے؟ یہ تو ان کی بھی جناب کیا ہے ایسی صورتیں بنائیں گے کہ نعوذ باللہ ان پر الزامات لگائیں گے. تو کہا بھائی اب آگے اب ایک ایسا قانون دیا جس کو قانون حجاب کہتے ہیں. اس کی کچھ تفصیل اللہ نے بیان کی کہ کچھ ایسے قوانین ہیں مسلمان اختیار کریں تاکہ ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہو کوئی منافق اٹھ کر مسلمان عورت کو بدنام کرے. تو اس قانون کے اندر پہلا قانون یہ بیان کیا، جب تم ایک دوسرے کے یہاں گھروں میں جاؤ، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، بغیر اجازت کے نہ جاؤ. جن گھروں میں لوگ رہتے ہیں چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن اجازت لے کر جاؤ. دوسری قسم کے گھر وہ ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو بغیر اجازت کے اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو واپس چلے جاؤ. تیسری قسم کے گھر وہ ہے جہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، جیسے ریسٹورنٹ ہے، جیسے شاپنگ سینٹرز ہے، دفتر ہے، لوگ آتے جاتے ہیں. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. ایسی جگہوں پر پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو عام پبلک جاتی ہے، آپ جا سکتے ہیں. اسکول میں لوگ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں، دکانوں میں لوگ جاتے ہیں، وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں اجازت لینے کی ضرورت ہے. اور دو قانون پھر اللہ نے آگے بیان کیا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں. چھوٹے بچوں کے بارے میں جو گھروں میں رہتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی کسی کے کمرے میں نہ جائیں، اس لیے کہ جو بچوں کے ماں باپ ہوں گے وہ کمرے میں ہوں گے تو آرام کریں گے. وہ آگے آ رہا ہے، وہ بیان کروں گا وہاں پہ. تو یہاں پر یہ قانون حجاب بیان کیا، اور اسی رکوع کے اندر یہ بھی سمجھایا ایمان والوں کو تم اپنی نظریں جھکاؤ. عورتوں سے بھی کہا تم بھی اپنی نظریں جھکاؤ. آگے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ جتنی چیزوں کو اللہ نے جو وجود میں ہے یہ سب کو وجود اللہ نے دیا ہے. جو رونق تمہیں دنیا میں نظر آ رہی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. جو ہدایت انسان کو ملتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور سب سے بڑی ہدایت قرآن ہے، اور قرآن یہ بھی نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا تمہارے پاس. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، کتاب مبین، روشن کتاب. یہ کتاب خود بھی روشن ہے اور یہ کتاب روشن کرنے والی بھی ہے.
اور اس میں اللہ پاک نے پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی تجارت اور کاروبار ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے اور زکوٰۃ دینے سے کیا ہے، غفلت میں نہیں ڈالتی ہے۔ اگلا رکوع ہے، اب اس قرآن سے، اس نور سے استفادہ ہر انسان وہ حاصل کرتا ہے، ہر مسلمان، لیکن اس کے کچھ مدارج ہے، سب کا استفادہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال اللہ نے دی ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جانور کو پیدا کیا پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطن، بعض جانور ایسے جو اپنے پیٹ پر رینگ کر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی 4، کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح پانی سے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا الگ الگ ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ علم کی مثال بھی پانی ہے، پانی کی طرح یہ بھی ایک، اس سے زندگی ملتی ہے انسان کو، اس کے دل کو، اس کے عقل کو روشنی ملتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی مراتب ہے۔ تمام علماء ایک جیسے نہیں ہوں گے، کچھ کی مثال ایسی ہوگی کہ وہ جیسے زمین پر رینگتے ہیں جانور، ان کا علم اس قدر ہوگا، کسی کا 2 پاؤں کے برابر ہو، کسی کا 4 پاؤں، کسی کا بہت زیادہ علم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا جو اس قرآن سے علم حاصل کر لیں گے اور نور، ہدایت ان کے پاس ہوگا اور اللہ سے ان کا تعلق ہوگا، تو اللہ پھر ان کو زمین کی اندر حکومت ان کو عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ صحابہ سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تمہیں زمین میں حکومت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلوں کو اللہ نے دی تھی اور پھر اللہ نے حکومت دی، اور ایسی حکومت دی، ایسی حکومت دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کار نبوت کا آغاز فرمایا، 13 سال مکے میں رہے، اس کے بعد ہجرت فرمائی، 10 سال مدینے میں رہے، مکہ بھی فتح ہو گیا، خلفائے راشدین کے دور کے اندر، اللہ اکبر، پھر اسلام پھیلتا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اللہ اکبر، آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور پھر 1 صدی نہیں گزری تھی کہ اسپین میں مسلمان داخل ہو گئے۔ 1 صدی جب آئی، 1 صدی ہوئی تو اسپین میں انہیں 1 صدی بعد مسلمان اسپین میں داخل ہو گئے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا جو تمہارے بچے ہیں 3 اوقات کے اندر وہ بھی اجازت لے، فجر سے پہلے، ظہر کے وقت قیلولہ جب کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، اس لیے کہ یہ آرام کے وقت ہے، پھر لوگ اپنے جو زائد لباس ہوتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں، کم لباس میں ہوتے ہیں، تو اس وقت چھوٹے بچوں کو بھی ماں باپ کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے، اس کے بعد جائے، اور جب بچے بالغ ہو جائیں پھر ان کو سمجھائے کہ وہ نوک کر کے جائے، اپنے گھر میں بھی جائے تو نوک کر کے جائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کے پاس جاؤں تو بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا ہاں، ہو سکتا ہے وہ ایسی حالت میں ہو کہ تم اس حالت میں اپنی ماں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا ہے جو نور کے دعوت دینے والے ہیں ان کے ساتھ حسن صحبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا ذکر کیا ہے جو یہ نور حاصل کرنے والے ہیں، اور یہ استاد اور شاگرد کو اپنے استاد کے آداب معلوم ہونے چاہیے۔ میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، میں نے قرآن میں سے یہ جمع کیے، استاد کے آداب اور تعلیم کے آداب، یہ میں نے جمع کیے ہیں قرآن کریم کی آیات میں، جتنے بھی آیات میں نے غور و فکر کیا اس میں نے جمع کیا، پھر میں نے اس کو لکھا بھی ہے، مضمون میں نے لکھا ہے اس پر، اور یہ تقریباً 24 آداب ہیں جو قرآن سے میں نے جمع کیے ہیں، تعلیم کے آداب۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا. اللہ فرماتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ کسی کام میں جمع ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، بغیر اجازت کے وہ نہیں جاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد صحابہ شاگرد ہے، اللہ فرما رہے وہ آپ کے پاس جب ہوتے ہیں بغیر اجازت کے نہیں جاتے. اس میں ادب یہ سکھایا ہے شاگردوں کو، جب کلاس ہو رہی ہو تو کوئی شاگرد استاد سے اجازت لیے بغیر کلاس سے نہ جائے. یہ ادب ہے. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شانهم. ہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں جب آپ سے یہ اجازت مانگے کسی کام کے لیے جانا چاہتے ہیں، فاذن لمن شئت منهم، جس کے لیے آپ چاہے، جسے آپ چاہے اسے اجازت دے. اب یہ شاگرد کو یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ اجازت دینے کا اختیار استاد کے پاس ہے اور جس کو چاہے دے. مثال کے طور پر ایک طالب علم نے اجازت مانگی، استاد نے چھٹی دے دی اسے. ایک طالب علم نے اجازت مانگی، استاد نے چھٹی نہیں دی، تو اس کو یہ حق حاصل نہیں مجھے کیوں چھٹی نہیں دی. کتنے اچھے آداب سکھائے جا رہے ہیں. جب اس قسم کا ادب ہوگا تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے علمی اداروں کے اندر، کہ استاد سے شاگرد کو یہ کہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہوگا بھائی میرے استاد نے اجازت دی ہے ٹھیک ہے جانا ہے، نہیں دی ہے نہیں جانا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے مولانا فضل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شیخ تھے سنڈاکی بابا علیہ الرحمہ، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے تھے اور بڑے موحد آدمی تھے. وہ اپنے زمانے میں ہمارے والد صاحب قصہ سناتے تھے کہ وہ مصر گئے تھے، مصر میں دین سیکھنے گئے وہ، اور جس علاقے میں وہاں علماء تھے، اللہ والے تھے، ان سے دین سیکھنے گئے. تو ایک دن یہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے غلطی ہو گئی. اب جب غلطی ہوئی تو استاد نے تنبیہ کے لیے ہاتھ اٹھایا، تنبیہ کے لیے ہاتھ اٹھایا. اور یاد رکھے وہ استاد ہوتے تھے وہ ایسے نہیں مارتے تھے، وہ صرف تنبیہ کے لیے ادھر ہاتھ مار دیا، ادھر مار دیا، ادھر مار دیا استاد، تاکہ یہ سمجھ جائے. جب انہوں نے ایسا ہاتھ اٹھایا تو یہ تو اس وقت طالب علم تھے، انہوں نے اپنا ایسا چہرہ آگے کر دیا ان کی طرف کہ یہ ہاتھ اٹھا رہے، ان کو تکلیف نہ ہو، تو خود اپنا چہرہ آگے کر دیا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا. کہا یہ بتاؤ یہ ادب تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ ایسا بھی شاگرد دنیا میں ہو سکتا ہے کہ استاد اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور شاگرد خود آگے بڑھ کر اپنا چہرہ آگے کر دے؟ یہ ماں باپ کا کمال تھا. تو فرمایا بس پھر وہ استاد سمجھ گیا اور پھر وہاں ان کی تعلیم ہوئی. اتفاق سے جس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ مر گیا. اس کا جو بچہ تھا وہ نابالغ تھا اور رشتہ دار یہ چاہتے تھے حکومت ہمیں مل جائے، لیکن جو اچھے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ جو باقی لوگ ہیں یہ اچھے نہیں ہے، اسی خاندان میں حکومت رہے. اب نابالغ کیسے بادشاہ بنے؟ تو مشورہ کیا کہ جب تک یہ بچہ بالغ نہیں ہوتا کسی اور کو بادشاہ بنا دیتے ہیں ٹیمپرری. اب کس کو بنائے؟ جس کو بنائیں گے وہ چھوڑے گا نہیں. تو ان سے مشورہ کیا، یہ جو استاد تھے انہوں نے اسی شاگرد کو سنڈاکی بابا کو بلایا اور کہا یہ میرا شاگرد ہے، اسے لے جاؤ، اسے حکومت پہ بٹھاؤ، جس دن اتارو گے یہ خود اتر جائے گا. یہ ایسا بندہ ہے. دیکھو ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ بڑا اسلام ادب سکھاتا ہے. جب بچوں میں ادب ہوگا تو دین آئے گا ان کے اندر، وہ علم سیکھیں گے. یہ صرف ڈگریاں کام کی چیز نہیں ہے کہ کاغذ کی ڈگریاں ہوں اور آپ جناب کیا ہے بچہ کوالیفائڈ ہو جائے، 40,000 50,000 کماتا ہے، ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ جب ان کو پوچھتا ہے. ایسی ڈگری کا کیا کام ہے؟ اسلام تو سکھاتا ہے کہ بچے کے اندر اخلاق ہو، ادب ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.